رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک موقع پر ابو جہل وغیرہ بے ایمانوں نے کہا، یا اور شرک اور کفر کے بڑے لوگوں نے، ہم آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں، بات سننا چاہتے ہیں، لیکن یہ ہمارے نوکر چا کر، ہمارے میلے کو چھیلے، ہمارے کمزور طبقے کے لوگ، صہیب رومی، بلال عمار، یہ بیٹھے تھے آپ کی مجلس میں بمقتضائے بشریت۔ حکیم پیغمبر نے اعلیٰ تدبر سے یہ خیال فرمایا کہ میرے صحابہ تو میرے ہیں، ہم ہمیشہ ہوں گے، کسی وقت یہ آوے تو یہ جاوے، یہ آوے تو وہ جاوے۔ پنجاب کے بس پہ لکھا ہوتا ہے خیر نال آت خیر نال جا۔ کہتے ہیں کہ اس پر عمل نہیں ہوا ہے، پھر خیال فرمایا۔ یہ ایک اصول ہے، اصول یہ ہے کہ ہمارے اپنے لوگ، ان کو تو ہر وقت موقع ملتا ہے، مگر یہ جو کفر پر ڈٹے ہوئے ہیں، یہ آنا چاہتے تھوڑی دیر کے لیے، یہ ہٹ جائے، یہ ہٹ جائے، ان کو آنے دو، بیٹھ جائے۔ یہ ایک اصول تھا۔ اللہ اللہ، طالبہ غور کرو نا، تمہیں مزہ آئے گا۔ ایک جب پیغمبر نے اس کا ارادہ کیا، اللہ تعالیٰ نے کہا ایسا نہیں کرنا ہے، ایسا نہیں کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور اصول ذکر کیا، اور وہ یہ کہ ان پر محنت کا فائدہ یقینی ہے، وہ مانے نہ مانے احتمال ہے، اور یقین احتمال کے لیے نہ چھوڑو۔ دو اصول ٹکرا دیں تو مجتہدین آپس میں لڑ پڑتے ہیں، یاد رکھنا۔ یہ جتنا خلاف بین المجتہدین ہے، یہ تصادمی اصول ہے۔ اس پر ایک کتاب امت میں ابن الحمام نے لکھی، اس کا نام ہے تحریر الاصول، تحریر الاصول۔ اور مولانا عبدالعلی لکھنوی نے ایک کتاب لکھی ہے فواتح الرحمود، مسلم ثبوت کی شرح، لیکن وہ بہت ہی زیادہ دقیق ہے۔ تحریر الاصول کی 3 شرح التحصیر امین بادشاہ نے لکھی، التحریر والتحبیر وہ ابن امیر الحاج نے لکھی۔ تحصیر 4 جلدوں میں، تحریر و تحبیر 3 جلدوں میں۔ یاد رکھنا یہ وہ کتابیں کہ جن میں اصول جب ٹکر جائے تو فائدہ کس کو پہنچنا چاہیے، اتباع کس اصول کا ہو۔ مثلا ایک اصول یہ ہے کہ نرم رہو، سب کہہ رہا ہوں، کچھ بھی مت کہو، خود اچھے ہو جائے۔ یہ ایک اصول ہے، جو پانچے نیچے کرے، جو ہاتھ آگے باندھے یا پیچھے باندھے، اور دونوں ہاتھوں سے تسبیحات پڑھے یا ٹانگ اٹھا کے پڑھے، پرواہ نہیں، اچھے ہو جائیں گے، ایک نہ ایک دن تو اچھے ہو جائیں گے۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ فریضہ نہی عن المنکر کچھ ادا کر دو، نقد ادا کر لو، نقد۔ یہ مزاج کی بھی بات ہے، اور قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں ارے رمضان کا مہینہ ہے، آپ نے راتوں کو نفل منع کر دیا، قیام واللقو، میں نے منع کیا ہے، میں کون ہوتا ہوں منع کرنے والا، میری حیثیت کیا ہے؟ اور پیغمبر کی حدیث ہے، ہوئے حدیث نہیں ہے اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وترا۔ میرا قصور اس حدیث پر ڈٹنا ہے کہ یہ تقاضا کرتی ہے کہ اس کے پڑھنے کے بعد رات کو نفل نہیں ہے، بس میرا یہ قصور۔ جو شخص بھی وتروں کے بعد نفل کا قائل ہے، اس بے انصاف اور ظالم سے 2 باتیں پوچھو، ایک ہی حدیث پوچھو کہ اس وقت آپ کا عمل اس پر ہے، اس کا عمل بالکل نہیں ہو۔
تو اس سے پوچھو نبی کے خلاف تھے ثواب ملتا؟ اتنا مضبوط مسئلہ کہ انور شاہ محدث فیض الباری جلد 2 صفحہ 420 پر لکھتے ہیں سلف صالحین تو رمضان میں قیام اللیل و تہجد منع کرتے. شاہ سے ہم نے لدھیانی مرحوم کو ایک جگہ دکھائی تھی. ابو داؤد میں ہے کان السلف یمنعون الناس عن الصلاۃ بعد ما اوتروا. ابو داؤد کا وہ شرح بزل 20 جلدوں والی اس کی 7ویں جلد. فرمایا کہ ولا تطرد الذین مشڑا اگر خلق لرا یدعون ربهم بالغداۃ والعشی جو پکارتے ہیں رب کو صبح و شام. ترد یطردو ترک کے معنی ہے بھگانا. مت ہٹائے ان لوگوں کو جو پکارتے ہیں رب کو صبح و شام. یریدون وجہہ چاہتے ہیں اللہ کی رضا. ما علیک من حساب من شیء نہیں ہے آپ کے ذمہ ان کا حساب بالکل. وما من حسابک علیہم من شیء نہ آپ کا حساب ان کے ذمہ ہے بالکل. فتطردہم مگر آپ نے ان کو ہٹایا. فتکون من الظالمین بس ہو جائیں گے نا انصافوں میں سے. ہمیں ڈر لگتا ہے تفسیر پڑھنے کے لیے لوگ آ رہے ہیں اور سیلاب کی وجہ سے ان کو رکاوٹ ہوئی ہے. ہمیں تو رحم آتا ہے لیکن کیا کریں رش بہت زیادہ ہے آپ کو خود پتا ہے اور بہت زیادہ داخلہ بہت مشکل ہے. ورنہ جی تو چاہتا ہے کہ جتنے آئے کوئی واپس نہ جائے. فتطردہم فتکون من الظالمین. ایسے لوگوں کو بھگانا اور داخلہ نہ دینا اس میں بھی ادارے کو اہتمام کو اور انتظام کے لیے خطرہ ہے. بڑے اہم قسم کے لوگ واپس ہوتے ہیں. یعنی داخلے کے قانون میں بھی محتمم یا ناظم خود مختار نہیں ہے اصول اسلام کا پابند ہے. ہم نے چند سالوں سے یہ اصول رکھا ہے کہ سورہ مائدہ تک داخلہ کرتے ہیں. مائدہ کے بعد کوئی داخلہ نہیں ہوتا. بس مائدہ اٹھا لیا گیا تو انعام پوری ہو رہی ہے. وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ یوں ہم نے آزمائش میں ڈالا بعض کو بعض کے ذریعے. لِيَقُولُوا تاکہ کہے أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اے یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے احسان کیا. مِن بَيْنِنَا ہمارے درمیان. أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَالَمَ بِالشَّاكِرِينَ اے نہیں ہے اللہ خوب جاننے والا قدردانوں کو.